بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی نزل الفرقان، اللہ کی ذات پاک ہے جس نے فرقان نازل فرمایا اپنے بندوں پر۔ فرقان کا مطلب کہ قرآن مجید کی صفت ہے، اور اس لیے صفت ہے کہ فرقان کہتے ہیں الف نون زائدتان کے ساتھ مبالغہ کا صیغہ، انتہائی تفریق کرنے والی کتاب، یعنی عربی زبان میں مبالغہ بنانے کے لیے الف نون کے ذریعے سے کسی لفظ پر اضافہ کر کے اس میں معنی کو زیادہ پیدا کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کا فرماتا ہے کہ اللہ کی ذات پاک ہے جس نے فرقان نازل فرمایا اپنے بندے پر، تاکہ وہ تمام جہانوں کے لیے آگاہ بنا کر، نذیر بنا کر کھڑا کر دیا جائے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، اسی کے لیے بادشاہت ہے آسمان و زمین کی، اور نہیں بنایا اس نے اپنا کوئی بیٹا اور نہ ہی کوئی اس کا شریک ہے اس کی بادشاہت میں، اور اللہ نے ہر چیز پیدا کی اور اس نے اس کو اندازے سے مقدر فرما دیا۔ اور انہوں نے اللہ کے علاوہ بنا لی ہے بے شمار خدا جو نہ پیدا کر سکتے ہیں کچھ، اور بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، اور وہ اپنی جانوں کے لیے بھی نہ کسی نفع کے اور نہ کسی نقصان کے مالک ہیں، اور نہ ہی وہ موت اور زندگی کے مالک ہیں، اور نہ ہی دوبارہ اٹھائے جانے کے۔ اور یہ کافر ہی کہتے ہیں کہ یہ تو ایک بنی ہوئی اور گڑھی ہوئی بات، ان ھذا الا افک، یہ کہا کرتے تھے مشرکین، یہ تو گڑھی ہوئی بات ہے، افتراء، جس کو اس شخص نے خود گڑھ لیا ہے، وعان علیہ قوم آخرون، اور اس کی گڑھنے پر دوسری قوم نے بھی اس کی خوب مدد کی ہے۔ وہ اس طریقے سے آقا اسلام پر یہ طنز کہا کرتے تھے۔ فقط جاءوا ظلما وزورا، تو کہہ دیجیے کہ تم یقیناً بڑا ظلم اور بڑی جو ہے جھوٹ بات لے کر آئے ہو، اور یہ کہتے ہیں کہ پرانی باتیں ہیں جو یہ رسول ہمیں پڑھ کر سنا رہا ہے، جس کو یہ خود اکتتبھا، اور جو جس کو یہ لکھ لیتا ہے، فہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا، اور گویا کہ اس پر یہ صبح و شام اس کے مضامین املا کرائے جاتے ہیں، اس کو بار بار املا کرائے جاتے ہیں، یہ صبح شام لکھ کر لا کر کے ہمارے سامنے پڑھ کر سناتا رہتا ہے۔ قل کہہ دیجیے انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض، اللہ نے اس کو نازل فرمایا ہے جو آسمان و زمین کے بھیدوں کچھ کا جانکار ہے، بے شک وہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ یہ رسول کو کیا ہوگا، یہ کیسا رسول ہے، واٹ ٹائپ آف میسنجر ہی از، یہ کس ٹائپ کا میسنجر ہے، یاکل الطعام، کھانا کھا رہا ہے، یہ رسول ہے تو بھی کھانا کیوں کھاتا ہے، یعنی ان کو یہ عجیب سا تھا کہ یہ رسول ہو تو کچھ ایک الگ چیز ہو، یہ کیسا رسول ہے کہ کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا ہے، اور کیوں نہیں نازل ہوتا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ اس کی رسالت کی دلیل کے طور پر کہ وہ اس کے لیے ہمیشہ ایک نذیر بن جائے، یا اس پر کوئی خزانہ اس کے واسطے کیوں نہیں اترتا، یا اس کے کوئی باغ کیوں نہیں ہو جاتے، یا کلوا منہا کی نسبت یہ کھا لے۔ وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، اور پھر ظالم یہ کہتے ہیں آخرکار نتیجہ نکالتے ہوئے کہ یار جب یہ ساری چیزیں اس کو حاصل نہیں ہیں تو گویا کہ یہ ایک آدمی ہے جس پر کوئی جادو چلا دیا گیا ہے، اس وجہ سے یہ ایسی بہکی باتیں کہہ رہا ہے۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال، ذرا دیکھیے کہ آپ کے واسطے کیسی عجیب باتیں بیان کر رہے ہیں، تو یہ گمراہ ہو رہے ہیں اور یہ سیدھے راستے کی استطاعت اور قوت نہیں پا رہے ہیں۔ اللہ کی ذات پاک ہے کہ اگر وہ چاہے تو آپ کے واسطے اس سے بھی زیادہ بہتر چیز عطا فرما دے، ایسی جنتیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں، اور آپ کے واسطے اللہ تعالیٰ محلات تعمیر کر دے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ چیز کرنا کوئی بہت ناممکن نہیں ہے، لیکن ان لوگوں نے چونکہ اصلاً قیامت کو جھٹلا دیا ہے، اور ہم نے ان کے واسطے ہر جھٹلانے والے کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ اس قیامت میں مقرر کر دی۔ جب یہ آگ ان کو دیکھے گی، اذا رأتہم، جب وہ دیکھے گی ان کو، من مکان بعید، دور سے، تھوڑی دور سے ہی دیکھے گی، سمعوا لہا تغیظا، تو پھر دیکھیں گے تو یہ سنیں گے اس کی بھڑکنے کی آواز، تغیظ یعنی اس کے بھڑکنے کی آواز، غیر اس کے غصے کی آواز سنیں گے، وزفیرا، اور اس کے پھنکارنے کی آواز، وَإِذَا أُلْقُوا فِيهَا، سمعوا لہا، جب سنیں گے اس کے جہنم کو، تغیر اس کی بھڑکنے کی آواز کو، وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا، جب وہ اس میں ڈال دیے جائیں گے، مکانًا ضیقا، انتہائی تنگ مکان میں، مقرنین دعوا هنالک ثبورا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مقرن مطلب جکڑ کر، ہاتھ پیر باندھ کر کے اس میں یوں کر کے پھینک دیا جائے، دعوا هنالک ثبورا، تو پھر ثبورا، تو پھر وہاں پر موت مانگیں گے، موت کو پکاریں گے، تو کہا جائے گا کہ آج موت، ایک مرتبہ موت مت مانگو، کئی مرتبہ موت مانگو، کیونکہ تمہیں موت تو آنا نہیں ہے، تو ایک مرتبہ کیوں مانگو، کئی بار مانگو، موت دے دو تو، لیکن یہ موت مانگنا تمہارے لیے کافی نہ ہوگا۔ بول ادھالے کا خیر، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان سے پوچھیے کہ یہ بہتر ہے یا ہمیشہ ہمیش کی جنت جو متقین سے وعدہ میں اللہ کی طرف سے لکھ دی گئی ہے، یہ دونوں چیزوں میں تم فیصلہ کرو بہتر کون، جن کے واسطے اللہ تعالیٰ کے نزدیک انتہائی بہتر بدلہ اور ان کے وہ مسیر ہوگا، لہم فیہا ما یشاؤون، جو وہ چاہیں گے اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ ان کو عطا فرما دے گا۔ قال ربک وعدا مفعولا، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک ایسا وعدہ ہے جو ضرور پورا ہو کر رہے گا۔ یوم یحشرہم، اور جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع کرے گا اور ان کے خداؤں کو جمع کرے گا جو اللہ کے علاوہ یہ پکارتے تھے، تو یہ پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کیا انتم اضللتم عبادی، ان خداؤں سے جن کو یہ بظاہر دنیا میں خدا تسلیم کرتے تھے، ان خداؤں سے اللہ پوچھے گا، اے خداؤں یعنی اے لوگوں، کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کر دیا تھا یا یہ خود سیدھے راستے سے بہک گئے؟ تو وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی ذات پاک ہے، ہمارے یہ لائق نہیں ہے کہ ہم آپ کے علاوہ کسی اور کو اپنا اولیاء بنائیں، اپنا ولی بنائیں۔
ولیکن متعتہم، لیکن کیونکہ آپ نے دنیا میں ان کو خوب سامان عزیز کو خوب آسودگی عطا کر دی تھی ان کے آباء و اجداد کو، تو یہ اصل ذکر کو بھول گئے اور یہ انتہائی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے برباد ہو جانے والی قوم بن گئے۔ فقط کذبوکم، تو یقیناً ان لوگوں نے تم کو جھٹلا دیا، بما تقولون، دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فقط کذبوکم، دیکھو ان سب نے یعنی تمہارے خداؤں نے تم کو جھٹلا دیا جو تم کہہ رہے ہو، وما تستطيعون صرفا ولا نصرا، پھر وہ تمہارے واسطے تمہارے اس عذاب کو نہ پھیرنے پر قادر ہوئے اور نہ ہی تمہاری کچھ مدد کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ ومن یظلم منکم، اور تم میں سے جو کوئی بھی ظلم کرے ہم اس کو بڑا عذاب چکھا دیں گے۔ وما ارسلنا قبلک من المرسلین، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے رسولوں کو مگر یہ کہ وہ کھانا ہی کھاتے تھے اور وہ بھی بازاروں میں چلا کرتے تھے، اور ہم نے ان میں سے بعض کو بعض کے لیے ایک آزمائش بنا دیا تھا۔ کیا تم صبر کرتے ہو؟ وکان ربک بصیرا، اور بے شک اللہ تعالیٰ ان سب پر نگہداشت کرنے والا تھا۔ وقال الذین لا یرجون لقاءنا، اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے کہیں گے کہ ہم پر فرشتے نازل کیوں نہیں کیے جاتے، یا پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کو ہی دکھا دیجیے، یا ہمیں اللہ تعالیٰ ہی کو ہم دیکھ لیں۔ لقد استکبروا فی انفسہم، انہوں نے اپنے جانوں میں بہت تکبر کیا، واتوا عتوا کبیرا، اور یہ انسانیت سے حد سے بھی نکل گئے۔ جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے، لا بشری یومئذ للمجرمین، تو اس دن مجرموں کے واسطے کوئی خوشخبری نہ ہوگی۔ ویقولون حجرا مہجورا، اور یہ کہیں گے کہ ہے کوئی پناہ جہاں ہمیں پناہ دی جائے، کوئی ہے مقام جہاں پر ہم جا کر کے پناہ لے لیں، پناہ ہے پناہ ہے۔ وقد قدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ہم اس روز یعنی کفار کے ان نیک کاموں کی طرف جو کہ وہ دنیا میں کر چکے ہیں متوجہ ہوں گے اور ان کو بالکل پریشان غبار کی طرح کر دیں گے، یعنی جو دنیا میں اگر انہوں نے کوئی نیک عمل کر بھی دیے ہوں گے تو ہم سب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہوا منصورہ کر دیں گے، ان کو بالکل ہوا میں اڑا کر غبار کی طرح ہوا میں اڑا دیں گے۔ جنت بھی وہ ہے، اس دن وہ بہترین ٹھکانوں میں ہوں گے اور بہترین قیلولہ کی جگہوں میں، احسن مقیلہ، ان کے رات گزارنے کی جگہیں بہترین ہوں گی۔ مقیل یعنی جہاں پر رات گزارا، قال یقیل قیلولۃ کہ من قال اللہ فقد کفر، من قال اللہ فقد۔ ویوم تشقق السماء بالغمام، اور جس روز ایک آسمان، یوم تشقق السماء بالغمام، اور اس روز آسمان ایک بدلی پر سے پھٹ جائے گا۔ ونزل الملائکۃ تنزیلا، اور فرشتے پھر دھیرے دھیرے اس میں سے نازل ہونا شروع ہوں گے۔ بادشاہت اس دن صرف حق کے ساتھ رحمان کے لیے ہوگی، اور وہ دن کافروں کے لیے بڑا ہی تنگ دن ہوگا، سخت جان ہوگا، سخت ہوگا۔ اور جس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو چبا ڈالے گا اور یہ کہے گا کہ ہائے افسوس، کاش کہ میں نے رسول کے ساتھ اپنے راستے کو درست کر لیا ہوتا، ہائے افسوس کہ کاش کہ میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ یقیناً اس نے مجھے اس نصیحت سے جو مجھے رسول کی طرف پیش کی گئی تھی، میرے اس دوست نے مجھے گمراہ کر دیا، جبکہ وہ نصیحت میرے پاس آ چکی تھی۔ اور شیطان انسان کے لیے شرم کا اور انتہائی خذلان کا باعث ہوگا۔ اور رسول کہے گا اے رب میری قوم نے، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اس وقت رسول کہے گا اے رب میری قوم نے تو اس قرآن مجید کو بالکل نظر انداز ہی کر دیا تھا، اس کتاب کو نظر انداز ہی کر دیا تھا۔ وذلك جعلنا لكل نبی، اس طریقے سے ہم نے ہر زمانے میں ہر نبی کے لیے ایک دشمن مجرمین سے مقرر کیے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں انبیاء کے کچھ دشمن رکھے ہیں جو وہ ان سے جو دشمنی کرتے ہیں مجرموں میں سے۔ وکفیٰ بربک ہادیا ونصیرا، بے شک رب ہی کافی ہدایت دینے کے لیے، مدد کرنے کے لیے۔ اور کہیں گے کافر کہ ہم پر، اور یہ کافر کہتے ہیں کہ ہم پر قرآن مجید کیوں نازل نہیں ہوتا ایک مرتبہ میں، جملتاً واحدہ ایک ہی مرتبہ قرآن نازل ہو جائے، یہ کیا بار بار اترتا ہے؟ کذالک، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہی ترتیب اختیار کی ہے قرآن مجید کو نازل کرنے کی، وہ ایسے ہی اترے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بار نازل نہیں کرا لیکن لوگ تراویح میں ایک بار میں پڑھ دیتے ہیں۔ ہاں، کذالک نثبت بہ فؤادک، اور یہ اسی لیے ہے کہ تاکہ ہم اس طریقے سے ہی نازل کریں، نثبت بہ فؤادک، تاکہ ہم اس کے ذریعے سے آپ کے دل کو جما دیں اور ہم اس کو آپ کو ٹھہر ٹھہر کر ہی تلاوت کرائیں گے۔ رتلنا، ہم اس کو پڑھیں گے آپ پر ٹھہر ٹھہر کر۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمانا کہ ہم ٹھہر ٹھہر کر آپ پر پڑھیں گے تو ظاہر بات ہے کہ اب اس کو ٹھہر ٹھہر کر ہی پڑھنا چاہیے۔ ولا یأتونک بمثل الا جئناک بالحق، اور آپ اس جیسی مثال اور یہ نہیں لا پائیں گے اس جیسا کلام مگر یہ کہ ہم آپ پر لائیں حق کے ساتھ، واحسن تفسیرا، اور اس کی بہتر تفسیر بھی ہم ہی آپ کو سکھائیں گے۔ الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم، جو لوگ جب جہنم میں اپنے چہروں کے بل جمع کیے جائیں گے، اولئک شر مکانا، وہ اس وقت انتہائی بدتر مقام اور انتہائی گم کردہ راہ ہوں گے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی اور ہم نے ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو ان کا وزیر، ان کا ایک مطلب کارندہ بنا دیا، معین بنا دیا، مددگار بنا دیا۔ پھر ہم نے کہا ان دونوں سے کہ جاؤ اس قوم کی طرف جنہوں نے ہماری آیت کو جھٹلا دیا ہے، فدمرناہم تدمیرا، پھر ہم نے ان کو اللہ تعالیٰ فرماتا اپنی قہر سے بالکل ہلاک کر دیا، ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اور اس طریقے سے قوم نوح کو جب ان لوگوں نے
لما کذبوا الرسول، جب لوگوں نے اللہ کے رسولوں کو جھٹلا دیا، ہم نے ان سب کو غرق کر دیا اور ہم نے ان کو انسانوں کے واسطے ایک آیت اور ایک نشانی بنا دیا، اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور قوم عاد اور قوم ثمود اور اصحاب الرس اور اس طریقے سے اور بہت ساری بستیاں اور بہت ساری قرون بین ذالک کثیرہ جو ان کے درمیان گزری ہیں، ہم نے ان کو اسی طریقے سے ہلاک کر دیا۔ وکلا ضربنا لہ الامثال، ہم نے ہر ایک سے ان کے واسطے اس کے واسطے مثال بیان فرمائی۔ وکلا تبرنا تدبیرا، اور ہم نے ہر ایک کو پھر آخرکار پورے طور پر تہو بالا کر دیا، یعنی ہم نے ہر انسان، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر ایک قوم کے لیے مثالیں بیان کی اس نبی کے ذریعے سے جو ان کے اندر آیا، لیکن جب وہ نہیں مانے تو ہم نے ہر ایک کو پھر اس کے بعد اس طریقے سے پورے طور پر ہلاک و برباد کر دیا۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَىٰ قَرْيَةٍ الَّتِي أُمْطِرَتْ وَتَنَسَّوْا، اس طریقے سے ہم آئے اس بستی پر جس پر ہم نے پھر بری بارش برسائی، یعنی قوم لوط پر۔ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا، کہ وہ لوگ اس وقت اس بارش کو نہیں دیکھ رہے تھے، بل كانوا لا يرجون نشورا، بلکہ وہ لوگ اصلاً قیامت کی امیدوار نہ تھے۔ وَإِذْ رَأَوْكَ أَن يَتَّخِذُونَكَ، اور جب بھی یہ لوگ یعنی مشرکین آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کے ساتھ فوراً مذاق کرنے لگتے ہیں، آپ کا ٹھٹا کرنے لگتے ہیں۔ هَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، کہ یہی میرا طرز اللہ تعالیٰ کو رسول بنانے کے لیے۔ إِن كَانَ لِيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا، قریب ہے کہ یہ ہم کو ہمارے خداؤں سے بچلا ہی دے، یعنی یہ تو بار بار اتنی دعوت دے رہا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ بلکہ ہمیں ہماری خداؤں سے بچلا ہی دے۔ لولا ان صبرنا علیہ، اگر ہم اپنے خداؤں کو مضبوطی سے نہ پکڑ لیتے، یہ تو بس ہمارے خداؤں سے ہمیں بچلا ہی دیتا۔ وسوف يعلمون حين يرون العذاب القریب، ان لوگوں کو معلوم ہو جائے گا جب یہ لوگ عذاب دیکھیں گے کہ من اضل سبیلا، کون ہے جو گم گردہ راہ ہوا۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، بھلا وہ شخص جس نے اپنے خواہش کو ہی اپنا خدا بنا دیا، کہ اب آپ اس پر کوئی نگرانی کر سکتے ہیں، آپ اس پر کوئی وکیل بنائے گئے ہیں۔ ام تحسب ان اکثرهم یسمعون، آپ کو نہیں لگتا کہ ان میں سے اکثر لوگ آپ کی بات کو سنتے ہیں اور اس کو سمجھتے بھی ہیں، لیکن یہ لوگ چوپایوں کے مانند ہیں، بلکہ یہ ان سے بھی زیادہ گم کردہ راہ ہیں، ان سے بھی راستے میں بھٹکے ہوئے ہیں۔ الم تر الی ربک کیف یمد الظل، کہ یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ تیرے رب نے کس طریقے سے سایہ کو پھیلایا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس سایہ کو ہمیشہ کے لیے ایک جگہ پر ساکن کر دیتا، یعنی ہمیں سایہ جب ساکن ہوتا کہ بھائی سورج نکلا ہوا ہے بس اب سورج ڈوبے گا۔ ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، پھر ہم نے سورج کو اس پر ایک دلیل بنا دیا، پھر ہم نے اس کو قبض کیا دھیرے دھیرے اپنی طرف۔ ثم قبضناہ الینا قبضا، پھر ہم نے دھیرے دھیرے سورج کو اپنی طرف قبض کرتے گئے، یعنی دھیرے دھیرے پھر وہ زوال سے ہو کر کے غروب کی طرف آ گیا۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، وہی ہے جس نے تمہارے واسطے رات کو ایک اوڑھنا بنایا، وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور نیند کو تمہارے واسطے راحت کی چیز بنایا، اور دن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے واسطے دوبارہ سے کھڑا کیے جانے کا موقع بنایا، نشور، پھر دوبارہ سے کھڑے کر دیے گئے۔ ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا، اس بات پر دلیل کہ جو اوپر ہے نا کہ ہم نے لو شاء جعلہ، اگر ہم چاہتے تو اس کو ہمیشہ کے لیے ساکن کر دیتے سائے کو، لیکن ساکن نہیں ہوا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ سورج ہے، کہ سورج جب بڑھتا ہے تو وہ سایہ جو ہے ٹھہرتا نہیں ہے بلکہ وہ آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے۔ والذی ارسل الرياح بشرا بین یدی رحمتہ، اللہ ہی کہ جس نے ہواؤں کو خوشخبری لانے والا بنا کر جاری کر دیا اپنی رحمت کے ذریعے سے تمہارے سامنے، بین یدی رحمتہ۔ وانزلنا من السماء ماء طہورا، ہم نے آسمان سے پاکیزہ پانی نازل فرمایا، لنحیی بہ بلدۃ میتۃ، تاکہ ہم اس سے مردہ شہروں کو زندگی بخش دیں اور ہم اس سے سیراب کر دیں ان تمام مخلوقات کو جس میں چوپائے بھی ہیں اور بے شمار انسان بھی ہیں۔ اور ہم نے تمہارے سامنے ان آیات کو پھیر کر وَخَلَقَ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ، اور ہم نے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس پانی کو بقدر مصلحت ان لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیا، لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ وہ نصیحت اختیار کریں۔ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، لیکن لوگوں میں سے بڑی تعداد نے کفر کے ہی ذریعے سے مزید انکار کیا، مطلب کفر کا اختیار کرتے رہے، انکار کرتے رہے۔ وَلَوْ شِئْنَا، اگر ہم چاہتے لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، تو ہم ہر ایک بستی کے اندر ایک آگاہ کرنے والا ایک نذیر کھڑا کر دیتے۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، تو آپ ان کافروں کی پرواہ نہ کیجیے اور ان سے اس قرآن مجید کے ذریعے سے بہت بڑا جہاد کیجیے، یعنی اس قرآن مجید کے ذریعے سے آپ ان کے مقابلے میں جہاد کے لیے کھڑے ہو جائیے۔ اللہ ہی ہے جس نے دونوں سمندروں کو یعنی ملا دیا، دونوں سمندروں کو ایک دوسرے سے ملایا، ھذا عذب فرات وھذا ملح اجاج، کہ یہ ایک بالکل انتہائی میٹھا اور مطلب اچھا خوش مذاق پانی ہے، وھذا ملح اجاج، اور ایک دوسرا پانی انتہائی کھارا اور انتہائی ترش ہے۔ وجعل بینہما برزخا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے درمیان ایک پردہ حائل کر دیا، وحجرا محجورا، اور ایک آڑ جو ایک دوسرے کو روکتے رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پانی دونوں سمندر ملا دیے، یعنی سمندر میں دونوں قسم کے پانی ہے، میٹھا پانی بھی ہے اور کھارا پانی بھی ہے۔ اب میٹھا پانی کھارے پانی سے ملتا نہیں، کیوں نہیں ملتا؟ کہ اللہ تعالیٰ اس کے بیچ میں ایک پردہ حائل کرا ہوا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے سمندر کے اندر جب جہاز چلتا ہے
تو اس کو پانی کو اگر اس کو چاہیے میٹھا پانی تو کہاں سے لیتا ہے؟ وہ سمندر کے اندر جو چشمے ہوتے ہیں میٹھے، سمندر کے اوپر ایک لیئر مان لیجیے جو سالٹی واٹر کی ہے، تو نیچے اس کی باقاعدہ ایک لیئر ہے پانی کی جو میٹھے کی ہے، جو بہتی رہتی ہے، اس میں سے ہی وہ میٹھا پانی نکالتے ہیں۔ یعنی یہ اللہ، ایسا نہیں کہ سمندر کے اندر ہمیشہ ہر طرف کھارا ہی پانی، زمین کے اس کی کئی لیئرس ہوتی ہیں سمندر کی، ان میں میٹھا پانی بھی ہوتا ہے، کھارا پانی بھی ہوتا ہے، ٹھنڈا پانی بھی ہوتا ہے، تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ الذی خلق من الماء بشرا فجعلہ نسبا وصہرا، اللہ ہی ہے کہ جس نے پیدا کیا آسمان سے، اللہ ہی جس نے پیدا کیا پانی سے بشر کو، فجعلہ نسبا، اب اسی پانی میں سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی پیدا کیا، پانی تو ہے جس سے انسان کی تخلیق فرما دی، پھر ہم نے بنا دی اس کے دو رشتے، ایک نسبی رشتے اور ایک اس کے سسرالی رشتے۔ اللہ تعالیٰ نے دو رشتوں کا ذکر کیا ہے تکریم کے ساتھ، ایک اس کے اپنے صلبی رشتے اور ایک اس کے وہ رشتے جو شادی کے بعد جس کو سحر کہتے ہیں، وہ رشتے اللہ تعالیٰ نے دونوں کا ذکر فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں تعلقات اللہ تعالیٰ کے یہاں کسی انسان کے لیے شرف کا باعث۔ وَقَانَ رَبُّكَ خَبِيرًا، بے شک آپ کا رب انتہائی قدرت والا ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ اللہ کے علاوہ پکار رہے ہیں ایسے خداؤں کو جو نہ ان کو نفع دیتے ہیں اور جو نہ ہی ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اور بے شک کافر، وَقَانَ الْكَافِرُ رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور بے شک کافر اپنے رب کے مخالف ہے اور اس کے مقابلہ کرنا چاہتا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، کہہ دیجیے کہ میں تم سے اس دعوت کے عوض کچھ اجر نہیں چاہتا، مگر جو إِلَّا مَنْ شَاءَ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، بس یہ چاہتا ہوں کہ جو چاہے اپنے رب کی طرف اس راستے کو اختیار کر کے درست ہو جائے۔ اللہ پر بھروسہ کیجیے جو زندہ ہے، کہ جو اس کو موت نہیں آتی، اس کے ہم کی تسبیح کیجیے، اور بے شک اپنے بندوں کے گناہوں سے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے خبر گیری کرنے کے لیے۔ اللہ ہی جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور ان کے درمیان جو کچھ ہے اس کو پیدا کیا 6 دنوں میں، پھر وہ عرش کی طرف مستوی ہوا، رحمان ہے اللہ کی ذات، فاسأل بہ خبیرا، تو اسی سے سوال کیجیے جو ہر چیزوں سے باخبر ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ، تو کہتے ہیں کون سا رحمان جس کے آگے ہم سجدہ کریں؟ انسجد لما تأمرنا وزادہم نفورا، کون سا انسجد لما تأمرنا، ہم اس کے سامنے سجدہ کیوں کریں جس کا تو ہمیں حکم دیتا ہے؟ اور یہ کہہ کر ان کی نفرتوں میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ آیت سجدہ تھی جس پہ ہم سجدہ کریں، سورہ فرقان کا یہ سجدہ ہے۔ وہ تو سجدے نہیں پڑیں گے۔ دلیل سے مراد یہاں پر رہنما ہونا چاہیے ترجمے کے، عربی کی روح سے، کہ ہم نے مطلب رہنما بنایا اس کے جو سائے کا سکڑنا ہونا اس کے اوپر۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروج، اللہ کی ذات پاک جس نے آسمان میں طرح طرح کے برج بنایا، یعنی اس کے اپنے اپنے مقام و مراتب بنائے۔ وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک چراغ جلتا ہوا اور ایک چاند چمکتا ہوا پیدا کر دیا، روشنی دینے والا۔ اللہ ہی ہے کہ جس نے رات کو اور دن کو ایک کے بعد ایک آنے والا بنایا، خلفہ مطلب ایک کے بعد ایک آتے جاتے ہیں اس میں۔ لمن اراد ان یتقی اوراد شکر، جو چاہے اللہ تعالیٰ کو اس طریقے سے نصیحت اختیار کرے اور جو چاہے اللہ کا شکر گزار بن جائے۔ اللہ کے بندے، اب یہاں پر جیسے سورہ حج یعنی سورہ مومنون میں جو نشانیاں آئی تھی شروع میں، یہاں پر اس صورت میں آخر میں آئی۔ رحمان کے بندے وہ ہیں الذین یمشون علی الارض حونا، کہ جو چلتے ہیں زمین پر انتہائی عاجزی کے ساتھ۔ جب ان سے جاہل مخاطب ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ السلام علیکم، یعنی وہ ان سے الجھتے نہیں ہیں، ہر وقت جھگڑا کرنا، ہر وقت بحث و مباحثہ کرنا، تو یہ عباد الرحمن کا یہ معاملہ نہیں ہے کہ وہ ہر وقت الجھیں، ہر وقت جو ہے معاملہ جو ہے وہ جھگڑا پیدا کریں۔ اور یہ لوگ رات اس طریقے سے گزارتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے سامنے قیام میں گزارتے ہیں، مومنین وہ ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ الذین یقولون ربنا، اور یہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رب ہم سے جہنم کے عذاب سے وہ دور فرما دے، بے شک اس کا عذاب تو یقیناً تباہی والا ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے اور بہت برا مقام ہے، بہت بری جگہ ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو جب خرچ کرتے ہیں، اذا انفقوا، جب یہ اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے اور نہ ہی اس میں انتہائی زیادہ تنگی کرتے ہیں، یا تو حد سے گزر جاتے ہیں، فضول خرچی نہیں، اور نہ ہی انتہائی کمی کرتے ہیں۔ وکان بین ذلک قواما، یہ اس کے درمیان کی راہ پر بس قائم ہے، اسی پر چلتے رہتے ہیں۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے نہیں ہیں، اس کی کبریائی اور اس کی خالقیت کو کی تعریف نہیں کرتے اس کے ساتھ۔ ولا یقتلون النفس التي الا حرم اللہ الا بالحق، اور یہ کسی جان کو قتل نہیں کرتے بلکہ اس کے کہ جس کو اللہ نے حرام کر دیا حق کے ساتھ۔
ولا یزنون زنا نہیں کرتے، اور جو کوئی بھی ایسا کرے یقیناً وہ بہت بری سزا یلقا عصامہ اس پر اسم کا بوجھ اٹھائے گا، یا اس کو بہت بڑا برے گناہ کا سے واسطہ پیش آئے گا، سابقہ پڑے گا۔ یضاعف لہ العذاب، اس پر عذاب میں کئی گنا کو روز قیامت بڑھا دیا جائے گا۔ ویخلد فیہ مہانا، اس میں وہ یعنی اس عذاب میں وہ ہمیشہ کے لیے ذلیل کر کے داخل کر دیا جائے گا۔ ہاں اگر جو توبہ کر لے، ایمان لے آئے، نیک عمل کرے، تو یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جن کی سیئات کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے حسنات میں تبدیل کر دے گا۔ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کی برائیوں کو حسنات میں بدل دے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ہاں جو توبہ کر لے، نیک عمل کرے، تو بے شک اللہ تعالیٰ فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو بے شک وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کی طرح رجوع ہو جائے، جیسا کہ اصل رجوع ہونا چاہیے۔ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، اور یہ مومنین وہ ہیں جو کبھی جھوٹی گواہیاں نہیں دیتے، اور جب وہ کسی لغو کام یا لغو بات یا لغو مشغلے کے پاس سے گزرتے ہیں تو بڑی یعنی بے توجہی سے گزر جاتے ہیں، مرو کرامہ، یعنی کہہ رہے ہیں کہ بالکل بے توجہی اور سنجی اور مطلب اعراض کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جب ان کو اپنے رب کی آیت پڑھ کر اس سے نصیحت کہی جاتی ہے تو یہ اس پر اندھے اور بہروں کی طرح نہیں ٹوٹ پڑتے کہ بس ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ لگے ہوئے ہیں، چلنے جا رہے ہیں، دین کو بغیر سوچے سمجھے بس جو بتا دیا اس پر چلے جا رہے ہیں۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا، اور یہ کہتے ہیں کہ رب ہمیں ہماری بیویوں میں سے ایسی اولادیں عطا فرما جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، اور ہمیں متقین کا امام بنا دے، ہمیں ایسی ذریہ عطا فرما جو نیک ہوں، صالح ہوں، اور جب وہ نیک و صالح ہوں گی تو چونکہ ہم ان کے والدین ہیں تو ہم ظاہر بات ہے متقین کے امام بن جائیں گے، ہم ان کے پیشوا بن جائیں گے۔ اولئک یجزون الغرفہ، یہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے ہاں بالا خانوں بالا خانوں کو بدلے میں دیا جائے گا ان کے صبر کرنے کے نتیجے میں۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور ان کو وہاں پر ہر قدم پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انتہائی زیادہ ویلکم اور انتہائی زیادہ ان کی خوش آمدید ہوتی رہے گی۔ خالدین فیہا، یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ حسنت مستقرا و مقامہ، یہ بہتر ٹھکانہ ہے اور بہتر مقام ہے۔ قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں رب تمہاری ذرا بھی پرواہ نہ کرے گا اگر تم اس کی عبادت نہ کرو، اگر تم اس کو نہ پکارو تو اللہ کو کیا پرواہ تمہاری۔ ما یعبأ بکم، اللہ تعالیٰ تمہاری کیوں پرواہ کرنے لگے، لولا دعاؤکم، اگر تم اس کو نہ پکارو تو اللہ کو کیا مطلب، پکارنا ہے پکارو، نہیں پکارنا نہیں پکارو۔ فقط کذبتم فسوف یکون، اگر تم اس کو جھٹلا دو گے تو عنقریب تم اس کا الزام، اس کا وبال، اس کی سزا عنقریب تم دیکھ لو گے، اس کا سزا تمہیں آخرکار مل کر رہے گی۔ یہ سورہ الفرقان یہاں پر اپنے اختتام کو پہنچتی ہے، اور یہاں پر یہ 19ویں پارے کا رکوع یعنی ربع بھی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سورہ شعراء ہے، اور سورہ شعراء تھوڑی لمبی صورت ہے، تو وقت تقریباً 11:15 ہو گیا ہے، اگر سورہ شعراء ختم کریں گے تو تقریباً 12:15 ہو جائے گا۔ سورہ شعراء جو ہے تقریباً 226 آیت پر مشتمل صورت ہے، تو انشاءاللہ اس کو کل ہی انشاءاللہ اس کو پڑھتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ أجمعین۔